السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید۔ شاہزیب خانزادہ کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی میں کر رہا ہوں۔ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے سے پہلے ہی تحریک انصاف اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے 10 محرم کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، مگر اب تک اس کا کوئی واضح شیڈول سامنے نہیں آ سکا۔ عمران خان نے احتجاجی تحریک کو 5 اگست تک عروج پر پہنچانے کی ہدایت کی تھی، مگر اب تک پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کے وقت اور مقام کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ہفتے کے روز لاہور میں پی ٹی آئی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے منتخب اراکین کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے حکومت کو عمران خان کی رہائی کے لیے 90 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ یا سیاست چھوڑ دیں گے یا عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ جبکہ اتوار کو لاہور میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران اپنے 90 روزہ الٹیمیٹم والے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ 90 دن کا ہدف اپنے لیے رکھا ہے، جس میں فیصلہ کریں گے کہ سیاست کرنی بھی ہے یا نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک کو دوبارہ شروع کریں، محرم کے بعد 5 اگست تک پیک پہ لے کے جائیں۔ اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے، 5 اگست تک وہ پیک پہ جائے گی۔ میں نے جو 90 دن کی بات کی ہے وہ میں نے اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ بھائی اس کے بعد سیاست، ریاست اور اپنے مستقبل کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ایسا نہیں چلے گا بس دیٹس اٹ، انف از انف۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس بات کو ابھی سے کمپیئر نہ کریں۔ جہاں ایک طرف پی ٹی آئی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اراکین لاہور میں اہم میٹنگ کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف اس پورے عمل کے دوران پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ ملک منظرنامے سے غائب تھی۔ جب اس حوالے سے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ مصروف ہیں۔ پنجاب سے تحریک شروع ہونی ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ چیف آرگنائزر مائنس کر دی گئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ عالیہ حمزہ بی بی کے آج اور پروگرام تھے، میری کل ان سے بات ہوئی، انہوں نے ایک اپنا پروگرام مرتب کیا ہوا ہے پورے پنجاب کے، آج وہ دورے پر ہیں۔ میں نے ان سے گزارش ضرور کی تھی کہ اگر ہو سکے تو وہ آئیں، لیکن وہ اہم کاموں میں مشغول ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ناراض نہیں آئیں یا ان کو بلایا نہیں گیا، ان کا پہلے سے ایک مرتب پروگرام تھا، اس کے تحت وہ آج کام کر رہے ہیں۔ لیکن سلمان اکرم راجہ کے اس بیان کے بعد عالیہ حمزہ ملک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں نہ صرف سلمان اکرم راجہ کے بیان کو مسترد کر دیا بلکہ پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک پر سوالات بھی اٹھا دیے۔ انہوں نے لکھا کہ ویسے تو مجھ تک پہنچنے والی کچھ اطلاعات کے مطابق میں پچھلے 2 دن سے بہت مصروف تھی، ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی علم نہیں تھا، کیا کوئی روشنی ڈالے گا؟ وزیر اعظم خان کی رہائی کے لیے کس لاہ عمل کا کل یا آج اعلان ہوا ہے؟ تحریک کہاں سے اور کیسے چلے گی؟ 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آیا؟ اگر آپ میں سے کسی کی نظر سے گزرا ہو تو میری بھی رہنمائی کر دیں۔ فوکس اور نشانہ صرف وزیر اعظم خان کی رہائی، نعرہ صرف ایک ہی ہے۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر نے کہا ہے کہ عالیہ حمزہ کو اراکین پارلیمنٹ کے اس پروگرام میں ضرور شریک ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ 90 دن کا مطلب ہے کہ عمران خان کو 90 دن میں رہا کروایا جائے گا۔ تھے اس ایکٹیویٹی کا تو سب کو پتا تھا نا کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پارلیمنٹرینز کے پر مشتمل یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ ہماری پنجاب کی چیف آرگنائزر ہے، ان کو بھی اس پروگرام میں ضرور ہونا چاہیے تھا۔ 90 دن کا مطلب ہے کہ عمران خان کو 90 دن میں رہا کیا ہے۔ تحریک تو ہر روز ہو رہی ہے، اگست پہ ایک بڑا احتجاج ہم پلان کریں گے انشاءاللہ، جس کے لیے یہ تیاریاں جاری ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے تحریک کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ مذاکرات کی بھی بات کی اور کہا کہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ آؤ بیٹھو مسئلے کو حل کرو۔ آئیں مل کے بیٹھے، اپنی غلطی کو مانیں اور آگے بڑھیں۔ نظام کے اندر جو بھی بینیفیشری ہیں اور جو اس نظام کو اس وقت ہائی جیک کر کے چلا رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے بیٹھے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب دہ نہیں ہوں۔ آپ جواب دہ ہو، اپنی ذات سے نکلیں، اپنی انا سے نکلیں اور ایک قوم بن کے سوچیں۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے، بار بار کہا ہے، آؤ بیٹھو مسئلے کو حل کرو۔ جس کی غلطی ہے ثابت ہو، بالکل سزا ہمیں دیتے ہیں، ہم سزا کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر سزا پہ بات آئے گی تو پھر سزا ہر ایک کو ہوگی، ہر غلطی والے کو سزا دی جائے گی جسے جب بھی کی ہے غلطی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتیں 21 جولائی کو ہونے والے سینٹ انتخابات اور ممکنہ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس میں نون لیگ کے صوبائی صدر امیر مقام سے ملاقات کی، جس میں خیبر پختونخوا میں آئندہ چند دن کے اندر ہونے والی اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس پر بات کی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کے مشیر پرویز خٹک سے بھی ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور ان کی بہن کے انتقال پر تعزیت کی۔ اس سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ ہفتے کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے امکان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی حکومتی جماعت کے اندر سے آنی چاہیے۔
صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کے اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ اپوزیشن ملے اور لوگوں کو توڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ سودا بازیاں کریں۔ جبکہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انہیں چیلنج کیا کہ وہ میرے بھائی کے خلاف الیکشن لڑے، جو ہارے گا سیاست چھوڑ دے گا۔ مولانا فضل الرحمان منافق آدمی ہے، اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے۔ وہ مولانا صاحب اپنے حلقے میں تیری ضمانت ضبط ہے، اوقات تیری یہ رہ گئی ہے، اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ فارم 47 سے آیا تو بلوچستان سے ہوا ہے۔ میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب، ہر پولنگ پہ کیمرہ میں لگاؤں گا، پیسے میں لگاؤں گا، میرا بھائی استعفیٰ دے گا، تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے، تو جیت گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو سیاست چھوڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی تبدیلی لا سکتے ہیں کہ پی کے میں مولانا فضل الرحمان اپنے اندر تبدیلی لے آئے، کلمہ حق پڑھ لے بس۔ اب اسے بھائی مرنا بھی ہوتا ہے، ساری عمر یہی کام کیا، ہر حکومت کے فائدے لیے، حساب سے اور کہانیاں ماری ہیں، اسے کہو بس اب موت قریب ہے، عمر زیادہ ہے، بیمار بھی سنا ہے، اسے کہو کلمہ حق پڑھ لو۔ اس کے بعد آج مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا ضیاء الرحمان نے علی امین گنڈاپور کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، جبکہ جے یو آئی کے سینئر رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ جے یو آئی خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حق میں نہیں، علی امین گنڈاپور اپنے بھائی سے استعفیٰ دلوانے کی بجائے خود استعفیٰ دے تاکہ الیکشن میں مداخلت نہ ہو۔ مفتی محمود کا بیٹا آپ کو چیلنج کر رہا ہے کہ اپنے بھائی سے آج اور ابھی اسی وقت استعفیٰ دلواؤ، پہلے اس مفتی محمود کے بیٹے سے مقابلہ کر لو، پھر اس مفتی محمود کے بیٹے کا نام اپنی زبان پر لانا۔ یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ میرے چل چلاؤ کا زمانہ آ چکا ہے۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام کو بہت جلد آپ کے اس کرپشن، بد انتظامی اور بد امنی میں لت چڑی ہوئی حکومت سے چھٹکارا دینے جا رہے ہیں۔ جمہوری طریقے سے تبدیلی لایا جائے، اور اگر اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ گورنر راج باز ہو یا کوئی، تو جمعیت علماء اسلام اس حق میں نہیں ہے۔ گنڈاپور صاحب کا وہ لیول نہیں ہے، میں اس کے بیانات سن رہا ہوں، ایسے لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے کہ جی سر یس سر کرتے جائیں، کام چلتا جائے، تو ان کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی استعفیٰ دے گا، بہتر یہ ہے کہ وہ خود استعفیٰ دے دے تاکہ کہیں سے الیکشن میں مداخلت بھی نہ ہو، پھر پتہ لگے کہ وہ جیتتا ہے یا ہارتا ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد سے متعلق مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عدم اعتماد کیسے آئے گی، یہاں اپوزیشن ایک دوسرے کے اراکین کی رکنیت کے خلاف عدالتوں میں ہے۔ عدم اعتماد کیسے آئے گی؟ کیا اس کا فیصلہ سیاسی پارٹیوں نے کیا ہے؟ ابھی تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم اپوزیشن میں ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ارکان کے خلاف ان کی رکنیت معطل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کورٹوں میں۔ ابھی بھی ہمارے خلاف مسلم لیگ گئی ہے، اور ہم ایسے اپوزیشن کو کیا کریں کہ جس کا ہر قدم وہ حکومت کو فائدہ دینے کے باعث بنتا ہے۔ ان کے ساتھ مل کر کیسے چلا جائے، اس پر سوچا جائے گا۔ پھر ادھر سے حکمران بھی ہمیں لچر زبان میں جواب دیتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اور ہمارے اپنے اپوزیشن کے دوست بھی ہمارے خلاف کورٹوں میں گھوم رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ عدم اعتماد کا سوچ رہے ہیں اور مجھ پر سوال کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کیسے کرو گے؟ جبکہ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک اور پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو خط لکھ کر انہیں بتایا ہے کہ 2 جولائی 2025 کو خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستوں پر کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ ان اراکین سے ابھی تک حلف نہیں لیا گیا، اس لیے وہ نہ اسمبلی اجلاس میں حصہ لے سکتے ہیں، نہ ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کی تاریخ 21 جولائی 2025 مقرر کی گئی ہے۔ عدالتوں میں مقدمات اور تاخیر کے باعث حلف کا عمل مکمل نہیں ہو سکا۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے اسپیکر صوبائی اسمبلی کو مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف لینے کی درخواست کی گئی تھی۔ اسپیکر نے آگاہ کیا کہ اسمبلی کا اجلاس فی الحال جاری نہیں، وہ اجلاس طلب نہیں کر سکتے۔ آئین کے آرٹیکل 109 کے مطابق گورنر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس اپنی صوابدید پر طلب کرے۔ آرٹیکل 105 میں درج ہے کہ گورنر اپنی آئینی ذمہ داریاں وزیر اعلیٰ یا کابینہ کی مشاورت سے ادا کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ 27 مارچ 2024 کے ایک فیصلے میں اپنی رائے دے چکی ہے کہ صوبائی حکومت تمام ضروری اقدامات کرے۔ اس تمام سیاسی پیش رفت پر ہی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال، مگر اس سے پہلے ہم بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی سے۔ حیدر، ناقد تو پہلے ہی بہت تنقید کر رہے تھے تحریک انصاف کے درمیان موجود تقسیم کے حوالے سے، لیکن جو پریس کانفرنس کی گئی تھی ایک، اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ اتحاد موجود ہے اور مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ احتجاجی تحریک میں جانا ہے۔ لیکن آپ کئی بیٹھکوں کے اوپر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، کیا اصل میں حقیقت سامنے آئی ہے ابھی تک کہ کس طرح سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور جو توقع کی جا رہی تھی اس کے برعکس بالکل بات سامنے آئی کہ 90 دن کی بات
جو کی جا رہی ہے اس پہ علی امین گنڈاپور صاحب پر الگ تنقید ہو رہی ہے. تو اصل میں کیا ہوتا رہا تحریک انصاف کی ان ملاقاتوں میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے فیصلے 5 افراد کر رہے ہیں، جس میں شبلی فراز، عمر ایوب خان، بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور، اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم یا پھر ان کے ساتھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ان کے صاحبزادہ حامد رضا بھی مختلف امور پر مشاورت کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد جہاں یہ 90 دن کا معاملہ یا اجلاسوں کا معاملہ ہے، تو لاہور میں جس وقت یہاں یہ میٹنگ بلائی گئی، اس سے قبل القادر کا کیس جو آخری مرتبہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اسی دوران اسلام آباد میں کے پی ہاؤس میں یہ میٹنگ بلائی گئی، جس میں مرکزی قیادت موجود تھی، اور وہاں پر یہ پلان بنایا گیا لاہور جائیں گے، اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کراچی جانے کا بھی پلان ہے. اس دوران پارٹی کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کے اندر پارلیمانی پارٹی ایک حصہ ہے، جبکہ آئی ایل ایف، اسٹوڈنٹس یونین، یوتھ کا، اس کے علاوہ پارٹی کے صدور یا پھر ضلعی صدور یا صوبوں کی تنظیمیں بھی مختلف ہیں. تو لہٰذا ان سب تنظیموں سے ہٹ کر صرف پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کر یہ تحریک کا اعلان کر دیا گیا. پارٹی کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو پارٹی کی اس اعلان میں مرکزی قیادت سے مشاورت نہیں ہوئی، اور صوبے میں جب پنجاب سے تحریک کا اعلان ہو رہا ہے تو وہاں پر پارٹی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں، اور عالیہ حمزہ نے خود آ کر کہا کہ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا اور انہیں نہ ہی اس بارے میں کچھ بتایا گیا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا. جو 90 دن کا وقت تھا اس پر بھی مشاورت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ لاہور میں جس جگہ پر یہ میٹنگ ہونی تھی اس میٹنگ کے حوالے سے بھی علی امین گنڈاپور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں کو اس کا علم نہ بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں. اس حوالے سے عاطف خان، جنید اکبر اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کے ساتھی ہیں، انہیں تو اس حوالے سے علم نہیں تھا. اور میری گجرانوالہ جب یہ پہنچے تھے تو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے بات ہوئی، بیرسٹر گوہر سے بات ہوئی. انہوں نے کہا ابھی تک فائنل جگہ کا علم نہیں، لیکن علی امین گنڈاپور یہ جانتے تھے کہ لاہور میں انہوں نے سابق سینیٹر اور مرزا آفریدی کے گھر جانا ہے، اور وہاں پر وہ گئے اور وہاں پر کھانے کے انتظامات تھے، بیٹھے. اور اب مرزا آفریدی کا جس وقت نام آیا ہے اس پر پارٹی میں بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ جب بانی پی ٹی آئی نے خرم ذیشان کو، اس کے علاوہ نور الحق قادری کو اور خرم ذیشان کو، تو بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ان کو لایا جائے سامنے. تو یہ ان افراد کو جب کہا تھا تو پھر اس کے علاوہ یہ مرزا آفریدی کے لیے کیوں نام دیا گیا؟ اور ایسے موقع پر جس وقت پنجاب میں پارٹی رہنماؤں کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو علی امین پوری مرکزی پارلیمانی قیادت کے ہمراہ کیسے لاہور آئے؟ تو اس پر پارٹی کے رہنما سوالات اٹھا رہے ہیں. لیکن اختلاف کا بنیادی نقطہ مرزا آفریدی ہیں کہ پارٹی سمجھتی ہے کہ 9 مئی میں جن افراد نے مذمت کی یا جو دور ہو گئے تھے پارٹی سے، ان کو اس وقت فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. احتر شرازی، جس طرح عالیہ حمزہ صاحبہ سے متعلق یہ کہا گیا کہ ان کی کوئی مصروفیت ہے، لیکن وہ خود احتجاج کرتی نظر آ رہی ہیں کہ ان کو مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا، یا جو یہ بیٹھک تھی اور جو پریس کانفرنس جہاں پر کی گئی اس میں ان کو مدعو ہی نہیں کیا گیا تھا. تو یہ تو ایک بہت واضح ہو گئی، اختلاف سامنے آ گیا. اصل میں کیا اس سے متعلق بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے سامنے آیا تھا، یہ منصوبہ جس کا اعلان علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے کیا گیا، یہ بالکل اس کے برعکس؟ بالکل یہی اختلاف بنیادی ہے کہ 90 دن کا وقت کیوں دیا گیا، جب اس حوالے سے 5 اگست کو کہا گیا کہ وہ پیک ہوگا اس تحریک کا، تو اس حوالے سے پارٹی کی تمام تنظیموں کے ساتھ مشاورت کیوں نہ ہوئی؟ یہ بنیادی اختلاف ہے جس کا اظہار عالیہ حمزہ نے خود کر دیا. اور پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اگر ان کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ، یعنی عالیہ حمزہ کو ہٹانے کے لیے بھی پارٹی کے اندر چند کوششیں ہوئی ہیں، اس پارٹی کے چیف آرگنائزر جو سب سے بڑے صوبے کو لیڈ کر رہی ہیں، ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ خود ہی بیان جب کر رہی ہیں تو چیزیں بہت واضح ہو رہی ہیں کہ اب پارٹی میں 4-5 افراد جو فیصلے کر رہے ہیں ان کے خلاف پارٹی کی مرکزی قیادت میں بھی اب کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کیا ہے. اور بانی سے مشاورت کے بعد یہ اس طرح کھل کر آ کر اسٹیٹمنٹس جیت جائیں گی یا حتمی فیصلہ کیا جائے گا. کوئی خبر اس سے متعلق آ رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اور بانی پی ٹی آئی کی دیگر بہنیں جو اس سے متعلق ابتدا میں انہوں نے اعلان کیا تھا، ان کا
اس پر موقف کیا ہے یا ان کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ اس وقت تمام معاملات کو دیکھ رہی ہیں اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ منگل کے روز اور بعد میں ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرنے جائیں گی. اس کے بعد ہی جو اڈیالہ سے ان کی جانب سے ان پٹ دیا جاتا ہے بہنوں کو تو اس کے بعد پالیسی واضح ہوگی کہ وہ کیا چاہتے ہیں, بانی پی ٹی آئی کیا چاہتے ہیں اور ان فیصلوں کے حوالے سے ان کی حتمی رائے کیا ہوگی. لیکن پارٹی واضح طور پر تقسیم نظر آ رہی ہے. حیدر شیرازی آپ کا بہت شکریہ. ابھی ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب سے. احسن اقبال صاحب, جس طرح بھی اعلان سامنے آیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے اس احتجاجی تحریک کا, بہرحال وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ آر یا پار ہوگا ان کی طرف سے, یا وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنی اس تحریک میں, عمران خان صاحب کو رہا کروا لیں گے یا پھر وہ سیاست چھوڑ دیں گے. تو حکومت کی جانب سے کافی تنقید کی جا رہی تھی تحریک انصاف کی فیصلہ سازی کے حوالے سے. بہرحال اب انہوں نے اس تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور اس کو آخری حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں. کیا حکومت تیار ہے تحریک انصاف کی اس احتجاجی تحریک کا سامنا کرنے کے لیے؟ جی جنید بہت شکریہ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تحریک انصاف کی سیاست پر نظر ڈالیں تو 14 اگست غالباً 2014 جب انہوں نے پہلی دفعہ لانگ مارچ کیا تھا اس وقت سے لے کر مسلسل یہ ایک منفی سیاست کے زمرے میں یا اس فارمیٹ میں اپنی سیاست کر رہے ہیں, یا لانگ مارچ کرتے ہیں یا دھرنا دیتے ہیں یا انتشار فساد کرتے ہیں یا گالی گلوچ کرتے ہیں. سو مچ سو کہ جب 4 سال یہ حکومت میں رہے تب بھی انہیں یقین نہیں آیا کہ ہم حکومت میں ہیں, اور تب بھی حکومت میں رہ کے یہ اپوزیشن کے انداز میں ہی حکومت چلاتے رہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں پورے ملک میں 4 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت کی کوئی ترقیاتی تعمیراتی یادگار نظر نہیں آئے گی, بلکہ گالی گلوچ کی سیاست, پکڑ دھکڑ کی سیاست, جھوٹے مقدموں کی سیاست ہی نظر آئے گی. تو اب بھی جو یہ انہوں نے اعلان کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بے موسم اعلان ہے, چونکہ اس وقت جو ملک کا موسم اور مزاج ہے وہ بدل چکا ہے. حالیہ مہینوں میں پاکستان نے ریکور کیا ہے اس اقتصادی بحران سے جو تحریک انصاف ورثے میں چھوڑ گئی تھی. آپ معیشت کو دیکھیں تو معیشت الحمدللہ اب ایک اڑان بھر رہی ہے, اور ہم نہیں کہہ رہے, دنیا کے غیر جانبدار ادارے کہہ رہے ہیں کہ ایک منی میریکل ہوا ہے, اتنی کم مدت میں پاکستان میں مہنگائی پہ قابو پایا گیا, خسارے پہ قابو پایا گیا اور اس کی معیشت بحال ہوئی. اسی طرح حال ہی میں پاکستان نے بھارت کے خلاف آپریشن بیان مرسوس میں جو فیصلہ کن کامیابی حاصل کی, اس نے قوم کا مورال بلند کیا, پاکستان کا بین الاقوامی امیج بلند کیا. اسی طرح اگر آپ سفارتکاری کا شعبہ دیکھیں تو اس میں بھی پاکستان کی اڑان نظر آتی ہے. پاکستان سینٹر سٹیج پہ نظر آتا ہے, سلامتی کونسل کی صدارت پاکستان کو ملی ہے. پاکستان نے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ایک بہت مثبت کردار ادا کیا. تو آج پاکستان دنیا کے اندر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر رہا ہے, ملک کی معیشت بحال ہو رہی ہے. تو اب اگر اس موقع پر تحریک انصاف کسی قسم کے احتجاج کی کال دیتی ہے, ڈسرپشن کرنا چاہتی ہے, تو عوام کی شاید انہیں پذیرائی نہیں ملے گی. لوگ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان چلے, پاکستان ترقی کرے, پاکستان کو چلنے دیا جائے. تو لہٰذا یہ ایک بے موسم ان کی کال ہے, اور اس پر شاید ان کے چند ڈائی ہارٹس یا خیبر پختونخوا کے اگر یہ سرکاری ملازمین کے ذریعے کوئی تحریک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک عام آدمی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. آپ نے احسن اقبال صاحب حکومت کی معاشی کامیابیوں کے حوالے سے بات کی, اپنا موقف بھی دہرایا, اور آپ عملی سیاست میں بھی رہے ہیں لیکن اپنی وزارت کے ذریعے اس وقت آپ اقتصادی معاملات کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا حکومت مضبوط ہے, معیشت مضبوطی کی طرف جا رہی ہے, بحران سے نکل آئے ہیں, ترقی کے راستے پر جا رہے ہیں. یہاں تک آپ نے کہا کہ عوام میں بھی تحریک انصاف کے بیانیوں کو پذیرائی نہیں ملے گی. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کے اعلان سے. تو اس کا یہ مطلب بھی پھر ہونا چاہیے کہ حکومت انہیں جلسہ کرنے کی, احتجاج کرنے کی کھلی اجازت دے گی, ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گی. دیکھیے حکومت جمہوری آزادیوں کا احترام کرتی ہے,
لیکن تحریک انصاف نے جب بھی احتجاج کیا ہے تو اس احتجاج کو پرتشدد کیا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ پاکستان کے سڑکوں پر، پاکستان کے گلیوں میں ایسے مظاہرے کریں کہ جس سے حکومت کی اقتصادی بحالی کی کوششوں کو سیبوٹاج کیا جا سکے۔ یہ ایک کھلی کتاب ہے کہ انہوں نے IMF کے کوشش کی پروگرام کو کسی طرح سیبوٹاج کیا جا سکے۔ اسی طرح اگر تو یہ جمہوری انداز میں مثبت ایک اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، ہم ویلکم کریں گے، لیکن اگر یہ پاکستان کے امیج سے کھیلنے کی کوشش کریں گے، باہر دنیا کا جو پاکستان پر اس وقت اعتماد بحال ہو رہا ہے اسے مجروح کرنے کی کوشش کریں گے اپنے منفی رویے سے، تو اس کی حکومت اجازت نہیں۔ دیکھیے یہ ملک جو ہے 24 کروڑ عوام کی ملکیت ہے، ان کے مستقبل کو صرف ایک شخص کی انا کے لیے تو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا نا۔ میں جنید آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بانی کو رہا کیا جائے، پوری ان کی تحریک اس بات پہ ہے کہ بانی PTI کو رہا کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بانی PTI سیاسی قیدی ہیں؟ وہ ایک ایسے کیس میں کہ جہاں 190 ملین پاؤنڈ کی چوری ثابت ہو چکی ہے، ایک بہت شفاف قسم کی ڈکیتی ہے کہ جو ثابت ہو چکی ہے، ایک ایسا کیس ہے کہ جس کا تمام ثبوت دستاویزی طور پہ موجود ہے کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے سپورد کیا کہ یہ پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے، اسے پاکستان کے خزانے میں جمع کیا جائے۔ اسے بانی PTI نے خزانے میں جمع کرانے کی بجائے اپنے فائنانسر یا مربی کو دے کر اس کے عوض مراد حاصل کی، اور یہ چوری سپریم کورٹ نے پکڑی اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط پیسہ جمع کرایا گیا ہے اس جرمانے کے اکاؤنٹ میں، یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے، وہ واپس دیا گیا۔ اب یہ ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں بالکل دستاویزی ہیں، اس میں بلیک اینڈ وائٹ کوئی ثبوت آپ اتنا کلیئر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے PTI کے اراکین اسمبلیوں میں سڑکوں پر اپنے بانی کی رہائی کے لیے شور و غل کریں، یہ اڈیالہ جیل جائیں، یہ جا کے اپنے بانی کا گریبان پکڑیں کہ آپ تو ہمیں کرپشن کے خلاف درس دیتے تھے، آپ تو ہر کسی کو چور ڈاکو کہتے تھے۔ یہ کیسے ہے کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کی نہیں، دنیا کی سب سے بڑی سیاسی ڈکیتی کہ آپ خود مجرم نکلے ہیں کہ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ ہضم کر لیا، پاکستان کے خزانے میں جمع نہیں کرایا۔ مغربی جمہوریت میں 90 پاؤنڈ بھی کوئی اس طرح خرد برد کرتا تو وہ ساری زندگی کے لیے سیاست سے باہر ہو جاتا۔ یہاں تو 190 ملین پاؤنڈ ہے، سزا ہو چکی ہے، مجرم ہے، لیکن یہ اس ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے۔ بھئی آپ جائیے، جا کے عدالت میں ثابت کیجئے کہ وہ سزا غلط ہے، آپ ثابت کیجئے 190 ملین پاؤنڈ انہوں نے خرد برد نہیں کیے تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ جمہوری طور پر تو حق تو حاصل ہے احتجاج کا، لیکن جب آپ کی جماعت کی رہنما کہتے ہیں کہ تحریک انصاف آپ کی اس وقت موجودہ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتی، مذاکرات نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور عالمی سطح پر اس حکومت کی کامیابی کو تسلیم کیا جا رہا ہے، یہ حکومت مستحکم بھی ہے، حالیہ فیصلوں کے نتیجے میں اتحادیوں کی مدد حاصل رہے تو اس حکومت کو 2/3 اکثریت بھی وفاق پہ حاصل ہے، اس کے باوجود بھی کیوں تحریک انصاف یہ نہیں سمجھتی کہ آپ کی حکومت برسر اقتدار ہے، اس کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس؟ دیکھیے نا، یہ تحریک انصاف کا تضاد ہے۔ ایک طرف تو تحریک انصاف خود کو جمہوری اور سول بالادستی کی جد و جہد کی علمبردار قرار دیتی ہے، اور دوسری طرف اس کے بانی اور وہ خود بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف فوج سے مذاکرات کریں گے، گویا کہ آپ فوج کو دوبارہ سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ 2018 میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کے نظام کو بند کر کے، RTS سسٹم بند کر کے ان کو ڈولی میں بٹھایا اور ایوان اقتدار کی مسند پہ لا کے بٹھا دیا۔ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا کوئی نظام بنے کہ اڈیالہ جیل سے انہیں ایچکن پہنائی جائے، ڈولی میں بٹھایا جائے اور ایوان وزیر اعظم لا کر انہیں کوئی بٹھا دے۔ اب وہ زمانہ بدل گیا، اب حالات اور حقیقتیں بدل گئی ہیں۔ اب اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ ہم سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اور اگر کوئی ہمیں کہے گا بھی
ابھی تو ہم حکومت کی طرف اس خط کو رجوع کر دیں گے، حکومت جانے اور سیاست جانے، لیکن ان کا مقصد جمہوریت نہیں ہے. ان کے لیے تو آج بھی وہ چور دروازے تلاش کر رہے ہیں. جیسے کہ 2017 میں نواز شریف صاحب کو انہوں نے ثاقب نثار صاحب کی سپریم کورٹ سے ایک جھوٹے مقدمے میں، ایک ایسے مقدمے میں جسے آج ہر کوئی ایک لطیفہ قرار دیتا ہے، اس میں نااہل کیا، چونکہ ان کے پاس زور بازو نہیں تھا کہ وہ سیاست کے میدان میں نواز شریف صاحب کو شکست دے سکتے. انہوں نے چور دروازے سے سازش کی، اس وقت بات یہ ہے کہ ان تمام واقعات کے باوجود خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت تو قائم ہے، اکثریت تو ان کے پاس ہے، اس اکثریت کے نتیجے میں ان کے وزیر اعلیٰ وہاں پر موجود ہے. تو کیا حکومت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ہٹانا چاہتی ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی مدد سے ایسا کرنے کی منصوبہ بندی کے بارے میں سوچا حکومت نے، لیکن مولانا فضل الرحمان کا تعاون نہ ملنے کی وجہ سے یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکے گا؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو اس وقت خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے پاس اکثریت نہیں تھی، اگرچہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، لیکن دیگر جماعتوں کے پاس اکثریت بنتی تھی. یہ نواز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جمہوری جذبے کے تحت کہا کہ ہم اس جماعت کا احترام کریں گے جس کے پاس سنگل بڑی اکثریت ہے، اگرچہ میجورٹی نہیں ہے. جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس کو اخلاقی حق دینا چاہیے، وہ حکومت سازی کرے. تو آج پی ٹی آئی کے پاس جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، یہ نواز شریف صاحب کی دی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک جمہوری سوچ کا مظاہرہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہے اس کو اپنے عوام کی خدمت کے لیے استعمال کریں، نہ یہ کہ ہر 15 دن بعد 3 مہینے بعد وہ سرکاری وسائل کو لے کر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے، بلوا کرنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں. آئین اور قانون سے جو بھی کھیلے گا اس سے پاکستان کی ریاست نبٹ سکتی ہے. لیکن اگر آپ خیبر پختونخوا کے اپنے حالات دیکھیں تو دیکھیے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے. کتنے اضلاع کے اندر لوگ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر بہت برا ہو چکا ہے. تو اس وقت تو اگر خیبر پختونخوا کی حکومت 400% اپنی توجہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے پہ مرکوز کرے تو وہ بھی کم ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ کوئی کوشش نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت گرائی جائے. دیکھیے، ہم کسی غیر جمہوری اقدام کی حمایت نہیں کریں گے، لیکن اگر اسمبلی کے اندر وہاں پر کسی وقت وزیر اعلیٰ اپنے اکثریت کا اعتماد کھوتے ہیں تو وہ ایک جمہوری تبدیلی ہوگی. لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں کہ ہم کسی غیر جمہوری طریقے سے وہاں پہ تبدیلی لائیں. اچھا احسن اقبال صاحب، ابھی تک تو تحریک انصاف پرامن ہے، اور پنجاب میں ہی، لاہور میں ہی جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت بھی قائم ہے، وہاں ان کے رہنما وزیر اعلیٰ بھی گئے اور انہوں نے پرامن طور پر اپنی میٹنگ کی، پریس کانفرنس کی، تو کوئی بدامنی نہیں ہوئی. تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ وہ پرامن رہیں گے جب تک حکومت پرامن رہے گی. اگر حکومت طاقت کا استعمال کرے گی تو پھر وہ بھی طاقت کا استعمال کریں گے. تو کیا کرے گی ایسی صورت میں حکومت؟ حکومت بھی پرامن رہے گی جب تک تحریک انصاف پرامن رہے گی. لیکن اگر کسی وقت تحریک انصاف نے عوام کو ان کے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش کی، لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تو پھر ان کے ساتھ آنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا. چونکہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اسٹیبلٹی کی، پاکستان کو ضرورت ہے استحکام اور پالیسیز کے تسلسل کی. اب ہم یہ کھیل نہیں کھیل سکتے کہ بار بار پاکستان جب بھی اڑان بھرے ہم سیاسی تنازعات سے اور بے یقینی ملک کے اندر پیدا کر کے اس کو کریش کرتے جائیں. آج سے 22 سال کے بعد 2047 میں پاکستان اور بھارت دونوں آزادی کے 100 سال بنائیں گے. جیسے ہم نے بنیان مرصوص میں بھارت کو دفاع کے شعبے میں بچاڑا ہے، نیچے اس کو چت کیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ معیشت کے اندر بھی ہم نے بھارت کو چت کرنا ہے اور پاکستان کو کامیاب کرنا ہے. احسن اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ابھی بات غزہ کی بدستور سنگین صورتحال کی. غزہ میں 58,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل، ہزاروں بے گناہوں کو ملبے تلے دفن کر دینا، لاکھوں افراد کو بے گھر، بھوکا اور بے یار و مددگار چھوڑ دینا، پوری غزہ کی پٹی کو کنکریٹ کے ملبے میں بدل دینا، خطے کا سیاسی اور جغرافیائی نقشہ ہی بدل ڈالنا، لبنان، شام اور ایران میں فوجی مقاصد حاصل کرنے کے دعوے،
عالمی عدالت انصاف کی جانب سے جنگی جرائم پر گرفتاری کے وارنٹ، اہم اتحادی ممالک کی جانب سے سخت رد عمل اور دھمکیاں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 6 ماہ میں 4 ملاقاتیں اور خود ٹرمپ کی طرف سے بار بار جنگ کے خاتمے کے دعوے۔ مگر ان سب کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نہ صرف جنگ روکنے اور غزہ کے لاکھوں بے گناہ فلسطینیوں پر جاری مظالم ختم کرنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہے، بلکہ حالیہ دنوں میں ان میں مزید شدت دیکھنے میں آئی ہے اور چھوٹے بچے، خواتین، ہسپتالوں سمیت خوراک کی تقسیم کے مراکز سب سے زیادہ ان حملوں کا نشانہ بن رہے ہیں، جن کا خود اسرائیلی فوج اعتراف کر رہی ہے۔ آج بھی اسرائیلی فورسز کے حملوں میں غزہ بھر میں 50 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو امدادی مراکز کے قریب امداد کے منتظر تھے۔ اسی طرح کل اسرائیلی فوج نے پورے غزہ میں کم از کم 95 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا۔ کل ہونے والے اسرائیلی حملوں میں سے ایک حملے میں غزہ کے وسطی علاقے میں پانی تقسیم کرنے کے مقام پر موجود 6 بچوں سمیت کم از کم 10 افراد شہید ہو گئے۔ اس حملے کے بعد کے مناظر میں بچوں سمیت کئی زخمی افراد پانی کی بالٹیوں اور کنٹینروں کے درمیان دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس واقعے میں معصوم بچوں اور نہتے فلسطینیوں کے قتل کا ڈھٹائی کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے غلطی سے اس مقام کو نشانہ بنایا۔ BBC نے اس دلخراش واقعے پر ایک رپورٹ نشر کی ہے، جبکہ اس دل دہلا دینے والے واقعے کے چند گھنٹوں بعد اسی روز وسطی غزہ کے ایک مصروف اور پرہجوم بازار میں ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 12 افراد شہید اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اس حملے میں شہید ہونے والے افراد میں معروف فلسطینی ڈاکٹر احمد قندیل بھی شامل تھے، جنہیں غزہ کی سب سے معزز طبی ماہرین میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد کی صورتحال پر اسکائی نیوز اور الجزیرہ نے رپورٹس تیار کی، جن میں واقعے کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں جہاں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، ایسے میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے غزہ جنگ سے متعلق ایک تفصیلی تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کیسے نیتن یاہو نے اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے جنگ کو طول دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے اس رپورٹ کے لیے اسرائیل، امریکہ اور عرب دنیا کے 110 سے زیادہ اعلیٰ حکام کے انٹرویوز کیے ہیں، درجنوں سرکاری ریکارڈز اور دستاویزات کا جائزہ لیا ہے، جس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی اس اہم تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور غزہ کی جنگ کا آغاز ہوا تو بظاہر لگ رہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا سیاسی کیریئر ختم ہونے والا ہے، لیکن تقریباً 2 سال بعد جنگ اب بھی جاری ہے اور نیتن یاہو نے اسرائیل کے اندر غیر معمولی سیاسی طاقت حاصل کر لی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اس اہم اور طویل تحقیقاتی رپورٹ کے 5 اہم نکات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے پہلے نیتن یاہو نے حملے کی کئی وارننگز کو نظر انداز کیا تھا، اور جولائی 2023 میں جب نیتن یاہو اسپتال میں تھے تو ایک سینئر اسرائیلی جنرل نے انہیں ایک تشویشناک انٹیلیجنس رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ اسرائیل کے دشمن، جن میں حماس بھی شامل تھی، اسرائیل کے اندرونی سیاسی خلفشار پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ انتشار نیتن یاہو کے اسرائیلی عدلیہ کو کمزور کرنے والے متنازع منصوبے کے باعث پیدا ہوا تھا، اور رپورٹ کے مطابق دشمن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ لیکن نیتن یاہو نے نہ صرف اس رپورٹ کو نظر انداز کیا بلکہ ان کی حکومت نے عدالتی اصلاحات کا عمل جاری رکھا۔ چند گھنٹوں بعد ہی ایک قانون منظور کر لیا گیا جس سے عدلیہ کے اختیارات محدود ہو گئے، جس کے نتیجے میں ملک میں مزید بے چینی پھیل گئی۔ اس کے صرف 2 دن بعد حماس کی قیادت نے اسرائیل کے اندر جاری افراتفری کا نوٹس دیا اور فیصلہ کیا کہ طویل عرصے سے تیار کیے گئے حملے کا یہی مناسب وقت ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے حملے کی ساری ذمہ داری دفاعی حکام پر ڈال دی، اور 7 اکتوبر 2023 کو جب حملہ ہوا، نیتن یاہو کا سیاسی مستقبل خطرے میں تھا تو انہوں نے فوری طور پر خود کو بچانے کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا۔ اس دن اپنی ابتدائی فون کالز میں سے ایک میں نیتن یاہو نے کہا کہ مجھے انٹیلیجنس میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے ذمہ داری سے دامن بچاتے ہوئے سارا الزام سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حکام پر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد جب جنوبی اسرائیل میں لڑائی جاری تھی تو نیتن یاہو کی ٹیم نے اپنے حامی صحافیوں اور سوشل میڈیا شخصیات کو بریفنگ دی کہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی دفاعی ناکامی کا ذمہ دار فوجی جرنیل ہیں، نہ کہ سیاسی قیادت۔ رپورٹ میں مزید لکھا کہ ساتھ ہی نیتن یاہو نے انتہا پسند اتحادیوں کو ناراض کرنے کے خوف سے جنگ بندی کی کوششوں کو بھی طول دیا۔ جنگ کے ابتدائی چند گھنٹوں میں اسرائیل کی اپوزیشن لیڈر نے نیتن یاہو کو ایک متحدہ قومی حکومت بنانے کی پیشکش کی، لیکن نیتن یاہو نے یہ پیشکش مسترد کر دی کیونکہ وہ اقتدار میں رہنے کے لیے اپنے انتہائی دائیں بازو کے اتحادیوں کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنا چاہتے تھے، وہ اتحادی جو جنگ کے بعد بھی انہیں وزیر اعظم تسلیم کرنے کو تیار نظر آتے تھے۔ اس فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری جنگ کے دوران نیتن یاہو کو انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کے مطالبات کے تابع رہنا پڑا، خاص طور پر جنگ بندی اور حماس کے ساتھ مذاکرات کے معاملے پر، اور جب کبھی جنگ بندی یا سیز فائر کی طرف پیش رفت ہوتی دکھائی دیتی تو نیتن یاہو نے اچانک کچھ ایسے فوجی اہداف کو غیر معمولی اہمیت دینا شروع کر دی جن کی انہیں پہلے اتنی پرواہ نہیں تھی۔
حالانکہ اسرائیل کے اعلیٰ فوجی حکام نے صاف کہا تھا کہ یہ اہداف نہ صرف بھاری قیمت کے حامل ہے بلکہ جنگ کے مجموعی نتائج پر بھی زیادہ اثر نہیں ڈالیں گے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان ایک تاریخی امن معاہدہ کرنے کو تیار تھے، لیکن نیتن یاہو نے اس میں ہچکچاہٹ دکھائی۔ اس حوالے سے رپورٹ کے مطابق مئی 2024 میں امریکی ہم منصبوں کے ساتھ سخت مذاکرات کے دوران سعودی قیادت نے ایک رسکی قدم اٹھاتے ہوئے اشارہ دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ رسمی تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ غزہ کی جنگ ختم ہو، امریکہ سعودی عرب کو کچھ رعایتیں دے اور اسرائیل فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے عمل کا آغاز کرے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک رات ایک ملاقات کے دوران امریکہ اور سعودی عرب کے معاہدے سے متعلق کہا، آئیے اس کو مکمل کریں۔ نیو یارک ٹائمز نے مزید لکھا کہ لبنان، شام اور ایران میں تنازع نے نیتن یاہو کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کی۔ جنگ کے آغاز میں نیتن یاہو نے ایسے اقدامات سے گریز کیا جو تنازع کو حماس کے اہم اتحادی حزب اللہ اور ایران کے ساتھ مکمل جنگ میں تبدیل کر سکتے تھے۔ انہوں نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں حزب اللہ پر ایک بڑا حملہ منسوخ کر دیا اور ایران کے ساتھ خطرناک تصادم سے بچتے رہے، مگر تقریباً ایک سال بعد غیر متوقع انٹیلیجنس کامیابیوں کے ایک سلسلے نے اسرائیل کو حزب اللہ کے کئی سینئر کمانڈروں کو نشانہ بنانے کا موقع دیا اور پہلے سے زیادہ پر اعتماد ہو کر نیتن یاہو نے حزب اللہ کے سربراہ کو قتل کرنے اور جنوبی لبنان میں اس کے مضبوط گڑھ پر حملے کا حکم دے دیا، جس سے حزب اللہ کا بڑا ہتھیاروں کا ذخیرہ تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے ایرانی فضائی دفاعی نظام کا بڑا حصہ تباہ کر دیا، جس سے ایران کی عسکری صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا۔ اب نہ ایران اور نہ ہی حزب اللہ شام کے صدر بشار الاسد کو باغیوں کے حملے سے بچا سکے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے ایک دیرینہ دشمن کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ پھر جب تہران کمزور حالت میں تھا تو نیتن یاہو نے ایران پر ایک بڑا حملہ کر دیا جو ان کے سیاسی کیریئر کا سب سے اہم واقعہ بن گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں اس عسکری مہم کو فتح کے طور پر منایا گیا اور اس کے بعد نیتن یاہو کی جماعت کی مقبولیت اکتوبر 2023 کے بعد پہلی بار سب سے مضبوط سطح پر پہنچ گئی۔ اسرائیل کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں فوجی کارروائیوں کا سلسلہ نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے وہ کئی عرب ممالک کے ساتھ جنگیں لڑ چکا ہے۔ اسی طرح جولائی 2006 یعنی آج سے ٹھیک 19 سال پہلے بھی اسرائیل نے ہمسایہ ملک لبنان پر حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی جو 34 دن تک جاری رہی، اور اس جنگ میں اسرائیل نے 1200 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا تھا، جن میں سے زیادہ تر عام شہری تھے۔ پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ اسرائیل کی جانب سے 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی اعلیٰ سیاسی اور ملٹری قیادت کو نشانہ بنانے سے متعلق ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ واضح رہے کہ اس جنگ کے دوران اسرائیل نے کئی بار دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو قتل کرنا ان کے جنگی مقاصد میں شامل ہے، جبکہ جنگ کے بعد اسرائیلی وزیر نے یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی مگر وہ ان تک پہنچ نہیں پائے تھے۔ اس کے بعد گزشتہ ہفتے امریکی صحافی ٹکر کارلسن کو انٹرویو دیتے ہوئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے دعویٰ کر دیا تھا کہ اسرائیل نے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی مگر وہ ناکام رہے۔ Do you believe the Israeli government tried to assassinate you? They did try, yes. And they acted accordingly, but they failed. ایسے میں اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے 16 جون کو ایرانی صدر سمیت دیگر اعلیٰ ایرانی حکام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی اور اس دوران ایرانی صدر کو معمولی چوٹیں بھی آئیں۔ بی بی سی کے مطابق ایران کی پاسدارانہ انقلاب سے قریب سمجھی جانے والی ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے 16 جون کو تہران میں زیر زمین واقع ایک مقام کے داخلی اور خارجی راستوں کو 6 بموں کے ذریعے نشانہ بنایا تھا، جہاں صدر مسعود پزشکیان سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں موجود تھے۔ اطلاعات کے مطابق مسعود پزشکیان اور دیگر افراد ایک لفٹ کے ذریعے اس مقام سے نکلے تھے اور اس دوران ایرانی صدر کی ٹانگ پر بھی چوٹیں آئی تھیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ جاری رہنے والی جنگ میں سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز پوسٹ کی گئی تھیں ان میں شمال مغربی تہران میں واقع پہاڑوں پر کئی حملے دیکھے گئے تھے۔ تاہم یہ بات اب سامنے آئی ہے کہ اس جنگ کے تیسرے دن تہران میں واقع خفیہ زیر زمین مقام ان حملوں کا مرکز تھا جہاں ایران کی اعلیٰ قیادت موجود تھی۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملوں کی وجہ سے اس زیر زمین مقام کے داخلی اور خارجی راستے بند ہو گئے تھے اور بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی تھی، تاہم ایرانی صدر اس حملے میں محفوظ رہے تھے۔ اس ساری صورتحال میں ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر سخت تنقید کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نیتن یاہو نے تقریباً 2 سال پہلے غزہ میں فتح کا دعویٰ کر دیا تھا مگر آخر میں اس دعوے کا نتیجہ ایک عسکری دلدل، جنگی جرائم کے الزامات پر ان کی گرفتاری کے وارنٹ اور حماس کے تقریباً 2 لاکھ نئے ریکروٹس کی صورت میں نکلا۔ اسی طرح ایران میں نیتن یاہو نے خواب دیکھا کہ وہ ایران کے 40 سال سے زیادہ کی پرامن ایٹمی کامیابی کو مٹا سکتا ہے، لیکن آخر میں یہ ہوا
کہ اسرائیل کے کرائے کے قاتلوں نے جن درجن بھر ایرانی سائنسدانوں کو شہید کیا ان میں سے ہر ایک اپنے پیچھے 100 سے زیادہ تربیت یافتہ شاگرد چھوڑ گیا. اب یہی شاگرد اسے دکھائیں گے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن نیتن یاہو کا غرور یہیں ختم نہیں ہوتا. ایران میں اپنے تمام جنگی مقاصد میں ناکامی کے بعد اور جب ہمارے طاقتور میزائلز نے اسرائیلی خفیہ مقامات کو تباہ کیا جنہیں اسرائیل اب بھی چھپا رہا ہے تو وہ امریکہ کے پیچھے چھپنے بھاگ گیا. اب وہی اسرائیل کھلے عام امریکہ کو بتا رہا ہے کہ اسے ایران کے ساتھ بات چیت میں کیا کہنا ہے یا کیا نہیں کہنا چاہیے. اس مذاق کے علاوہ کہ ایران کسی وانٹڈ جنگی مجرم کی بات مانے گا، ایک لازمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر نیتن یاہو کس چیز کا نشہ کر رہا ہے، اور اگر وہ کسی نشے میں نہیں ہے تو موساد کے پاس وائٹ ہاؤس کے خلاف ایسا کیا ہے جو وہ ان سے سب کچھ منوا رہا ہے. پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.